السلام علیکم۔ آپ کا اردو کا جو پورشن ہے ایس ایس ٹی پی ٹی پی ایس ٹی اور سی پی وغیرہ کے لیے، وہ بیسیکلی ہمارا 4 لیکچرز پر مشتمل ہے۔ اردو کا آپ کا سیکشن، اس میں بیسیکلی ٹوٹلی آپ کی ساری اردو کی گرامر ہے، کیونکہ میکسیمم جو پرسنٹیج ہے اردو کی وہ 10% ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں چاہے پاسٹ پیپرس میں دیکھے جائیں یا اس بار جو آپ کے سلیبس میں ڈالے گئے ہیں تو وہ موسٹلی آپ کے اردو گرامر کے پورشن میں سے ہے۔ ہم اردو گرامر کو بیسکلی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اردو گرامر جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی اسم، فعل اور حرف یا حروف وغیرہ ان سے مل کر بنی ہے، تو یہ سارے کے سارے لیکچرز ان کے ارد گرد ریوالو کریں۔ اچھا، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر جو ہے۔ پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لفظ اور اس کی اقسام سے، کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور اس لفظ کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا جو چیز ہے وہ ہے لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جو انسان کے منہ سے بولتے ہوئے جو الفاظ بھی نکلتے ہیں انہیں آپ لفظ کہتے ہیں یا الفاظ کہتے ہیں۔ لفظ کی بیسیکلی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو آپ کہتے ہیں کلمہ اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں محمل۔ کلمہ آپ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے، کہ وہ الفاظ کہ جو آپ بولے اور ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں روٹی، پانی، تو ان سے آگے جو سننے والا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی کھانے والی چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں یا پینے والی چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم مجمل کہتے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ کہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو کچھ معنی نہیں رکھتے، مطلب جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے، لیکن آپ انہیں ان کلمے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس لفظ ہے روٹی ووٹی، اس روٹی ووٹی کے لفظ میں آپ کے پاس روٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کلمہ ہے، اور آپ کے پاس یہ جو ووٹی کا لفظ ہے جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن آپ نے جملے میں روانی میں مطلب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کو آپ مکمل کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اور بھی مثال ہے کہ جیسے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کھانا، شانا، ٹھیک ہے، پانی، وانی، اس طرح کے الفاظ جو آپ اکٹھے بول دیتے ہیں، تو ان میں یہ ایک لفظ جو ہے یہ آپ کا کلمہ کہلائے گا، اور یہ جو دوسرا لفظ ہے جو کوئی معنی نہیں رکھتا یہ آپ کا محمل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہم چلتے ہیں ان کلمے کی وہ الفاظ کی جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہے ان کی اقسام کی طرف۔ اب ہمارے پاس کلمہ بیسیکلی بامعنی لفظ ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو۔ اس کی ہمارے پاس 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں کلمے کی۔ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے اسم، فعل اور حرف۔ تو بیسیکلی اسم، فعل اور حرف یہ ہمارے پاس کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ بھئی اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ یا وہ کلمے کی قسم جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو، اسے آپ اسم کہتے ہیں۔ اسم کو انگلش میں آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ اسم کو آپ انگلش میں ناؤن بولتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کے پاس ٹھیک ہے، اسم کو آپ ناؤن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کے پاس فعل آ گیا۔ فعل آپ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ انگلش میں فعل آپ کا ورب ہوتا ہے۔ ورب، کوئی ایکشن یا کسی چیز کو ڈینوٹ کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ورب، اسے اردو میں ہم فعل کہتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ ورب پاسٹ میں ہے، پریزنٹ میں ہے یا فیوچر میں، جیسے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا،
یا لڑکے کھیل رہے ہیں. اب یہ کھیلنا یا کھیل رہے ہیں یا جانا یا آنا یا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس بیسیکلی فعل ہے، یہ ورب ہے. اسی طرح آپ کے پاس تیسری قسم کلمے کی کیا ہے؟ حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کلمے کی وہ قسم ہے کہ جو دوسرے کلموں کو یا جو باقی جو دو چیزیں ہوتی ہیں، دو مختلف کلمات ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ملانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تک ہو گیا، میں سے، پر. یہ جملے جیسے میں وہاں تک آؤں گا. ٹھیک ہے، اب یہ تک جو ہے اس نے اس جملے کو ملا لیا. بیسیکلی حرف آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ان کلمے اور اسم اور فعل کے جو مطلب ورڈز ہیں ان کو آپس میں ملائے اور اس جملے کو مکمل کرے. بیسیکلی یہ ہمارے پاس وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں ہم انہیں حرف کہتے ہیں. اب ہمارا پوری اردو گرامر جو ہے وہ ان تین چیزوں پہ ہے، اسم، فعل اور حرف پہ. اب آگے آپ کی اسم کی مثالیں مطلب کس میں بڑھتی جائیں گی. پھر فعل آپ کا یہ والا جو آج کا جو لیکچر ہے، مطلب یہ پہلا لیکچر جو آپ کا ہے یہ اسم پہ ہے. اس کے بعد آپ کا لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ پورا کا پورا فعل پہ ہے. اسی طرح آپ کا لیکچر 3 جو ہے وہ پورا حرف پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تین لیکچرز پہ آپ کی پوری یہ کلمہ اور یہ اردو کی گرامر جو ہے وہ پوری پیج ہے. اچھا، اب ہم وہی اسم کو پڑھ رہے ہیں. وہ پہلی قسم اسم کی، بیسیکلی اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں ان کی قسموں پہ یا ان کی اقسام پہ. کس لحاظ سے؟ بناوٹ کے لحاظ سے، کہ بننے کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے تمہارے پاس بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی کو ہم کہتے ہیں اسم جامد، دوسری کو آپ کہتے ہیں اسم مصدر، اور تیسری کو آپ کہتے ہیں اسم مشتق. اسم جامد کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہو. مطلب یہ وہ اسم یا وہ چیز ہے کہ جو خود کسی لفظ سے نہیں بنا اور نہ اس سے کوئی لفظ مل کر بنے. جیسے آپ کے پاس قلم ایک ناؤن ہے، یہ خود بخود مطلب بنا ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی اور لفظ سے مل کر نہیں بنا. دوات ہے، میز ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کسی اور لفظوں سے مل کر نہیں بنی. اسی طرح آپ کے پاس اسم مصدر کیا ہے؟ یہ وہ اسمیں ہوتی ہیں، یہ وہ اسم ہے جس سے دوسرے بہت سے الفاظ جو ہے وہ بنے ہوں مگر وہ خود کسی سے نہ بنے ہو. جیسے لکھنا، پڑھنا، کرنا. اب یہ آپ کے کس سے بنے ہیں مل کر؟ یہ آپ کے ان اسموں سے مل کر بنے ہیں. ٹھیک ہے، لکھنا، پڑھنا اور کرنا یہ آپ کے اسم مصدر میں آتے ہیں. اسی طرح تیسری آپ کی جو ہے اسم کی ٹائپ، وہ کیا ہے؟ اسم مشتق. یہ وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنائے جائیں، قاعدے کے مطابق مصدر سے بنائے جائیں. جیسے پڑھنا، یہ جو آپ کا اسم مصدر نہیں ہے، اس سے یہ اسم مشتق بنائے جاتے ہیں. یہ وہ اسم ہے. جیسے پڑھنا، پڑھنا سے آپ نے کیا کیا؟ پڑھائی. ٹھیک ہے، پڑھنا سے پڑھائی. اسی طرح آپ کا کیا ہو گیا؟ لکھنا سے لکھائی. لکھنا سے لکھائی. اب یہ آپ کا لکھائی کیا لفظ ہے؟ یہ آپ کا اسم مشتق ہے. تو کس سے مل کر بنا ہے؟ جو اسم مصدر سے مل کر بنتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مصدر سے مل کر بنتے ہیں، انہیں آپ اسم مشتق کہتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس اب نیکسٹ اسم کی کچھ ایگزامپلز آ رہی ہیں، مطلب قسمیں آ رہی ہیں. اب وہ آپ کی ہیں معنی کے لحاظ سے. یہ تو میرے خیال سے آپ سب کو آتی ہوں گی کہ معنی کے لحاظ سے جو اسم کی قسمیں ہیں وہ 2 ہیں. جیسے اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جس کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز یا شخص کے لیے بولے جائیں، جیسے لاہور، تاج محل، حفیظ. تو ان اسموں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ. اور اسم نکرہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو، جیسے شہر، لڑکا. ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ اسم نکرہ. کیا آپ کو آتے ہوں گے؟ اس کے بعد میں جا رہا ہوں اگلی ٹائپ پر،
وہ ہے آپ کی اسم معرفہ کی اقسام. اسم معرفہ کون سی تھی؟ پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام سے کہتے ہیں. اب اس اسم معرفہ کی کون کون سی اگزامپل آپ کے پاس قسمیں ہیں؟ وہ آپ کے پاس 4 قسمیں ہیں. 4: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. اب ہم انہیں اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسم علم کیا ہوتا ہے، اسم ضمیر کیا ہوتا ہے، اسم اشارہ کیا ہوتا ہے اور اسم موصول کیا ہوتے ہیں. یہاں پر ان کی ڈیفینیشن ساری لکھی ہوئی ہے، آپ کو ترتیب سے سمجھ آتی جائے گی. ان کو میں آپ کے لیے اسٹڈی کرتا جا رہا ہوں. جیسے اسم علم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے، اسے آپ اسم علم کہتے ہیں. جبکہ ضمیر کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، اسے آپ اسم ضمیر کہتے ہیں. اسم ضمیر کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسے آپ پروناؤن کہتے ہیں. پروناؤن از بیسیکلی یور اسم ضمیر. ٹھیک ہے. جیسے وہ کہہ رہا ہے جمیل نیک لڑکا ہے، وہ جماعت میں خاموشی سے سبق یاد کرتا ہے. تو یہاں پر وہ کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اسم ضمیر ہے، کیونکہ اب یہ جمیل کی بجائے استعمال ہوا ہے. اچھا، جس اسم کی بجائے اسم ضمیر استعمال ہوتا ہے اسے آپ مرجع بھی کہتے ہیں. جیسے اوپر کی عمارت میں آپ کے پاس کون مرجع ہے؟ جمیل، کہ جس کی جگہ آپ نے پروناؤن استعمال کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ اسم جس سے کلام میں کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اشارہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ اسم کہ جس سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جیسے یہ لڑکا کون ہے، یہ آپ نے اشارہ کیا، یا وہ دیوار اونچی ہے. ٹھیک ہے. اب اشارے بھی 2 قسم کے آپ کے پاس ہوتے ہیں. ایک قریب کا اشارہ جسے آپ اسم اشارہ قریب کہیں گے، اور ایک اشارہ بعید جو آپ کا دور کا اشارہ. جیسے اشارہ قریب کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کس کے لیے؟ اشارہ بعید کے لیے. مثال کے طور پر دور کی کوئی چیز ہو تو آپ کہتے ہیں وہ، اور آپ کی جو نزدیک کی چیز ہو تو آپ کی اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ. تو وہ آپ کا اسم اشارہ بعید ہے اور یہ آپ کا اسم اشارہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسم موصول آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ناتمام اسم یا وہ انکمپلیٹ اسم کہ جس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایسے اسم جو آپ کے جملے میں استعمال ہو جن کا مطلب آپ کو جملے کے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے جس کا کام اسی کو ساجھے، یہ ایک جملہ ہے. اس جملے میں جس کا، ٹھیک ہے، اگر آپ صرف لکھ دیں نا جس کا، تو اس کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا اس لفظ کا جس کا. جتنے تک آپ باقی الفاظ کے بغیر اس کو استعمال نہیں کریں گے یہ بیکار ہے، یہ لفظ بیکار ہے. اس لیے یہ اسم موصول ہے. اسے آپ ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں. اس لائن کو چھوڑ کے ضمیر موصولہ کہتے ہیں. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اسے اسم موصول کہتے ہیں. ایسا اسم جو جملے میں استعمال ہو جب تک باقی الفاظ اس کے ساتھ استعمال نہ ہو تاکہ ان کا مطلب آ جائے. جیسے جون سا، جو کوئی، جس نے، جیسے، جس کا، جن کا، جن ہے، جون سا، جو کچھ وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں آپ کے پاس؟ اسم موصول. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اسم علم جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اسم علم، اس کی ایگزامپل یا اس کی آپ کے پاس ٹائپس کون کون سی ہیں؟ اسم علم کی آپ کے پاس کتنی ٹائپس ہیں؟ اسم علم کی آپ کے پاس 5 ٹائپس ہیں. ان 5 ٹائپس کے اوپر بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کی سلائڈ ہے. جیسے عرف کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے کسی کے نام کے آگے. جیسے جمیل سے جیلا، کے افتخار سے افتی، یا جو آپ کسی کے نام بنائے عرف بنا دیتے ہیں، تو یہ اس چیز کو آپ عرف کہتے ہیں کہ جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. اسی طرح خطاب کیا ہوتے ہیں؟ وہ اعزازی نام ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے یا کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں. جیسے شمس العلماء، ملک الشعراء،
نواب، سر، یا خان بہادر، یا نشان حیدر، یا ستارہ جرت، یا ہلال پاکستان. یا نشان حیدر، ستارہ جرت، ہلال پاکستان، یہ یاد کر لیں نشان حیدر کیا ہے. نیچے آپ کے آپشن میں آئے گا عرف ہے، خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے. تو آپ نے وہاں خطاب پہ ٹک کرنا ہے. اچھا، لقب کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نام ہے جو کسی شخص کی صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ ان کا لقب تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ. تو یہ ان کے لقب تھے، ان کی صفت کی وجہ سے، ان کی وصف کی وجہ سے. اسی طرح کنیت کسے کہتے ہیں؟ جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق کو ظاہر سے پکارتے ہیں. جیسے ابو القاسم، قاسم کا باپ. اسی طرح ام زبیر، زبیر کی ماں. تو یہ والی چیز آپ کی کنیت میں آتی ہے. اور تخلص کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مختصر نام ہوتا ہے کہ جو شاعر جو ہے اپنے شعر میں اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں. جیسے اسد اللہ خان غالب، مرزا داغ، میر تقی میر، یہ ان کے شعراء کے تخلص تھے. تو یہ 5 چیزیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں، امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسم ذات پر اور اس کی اقسام پر. اسم ذات کیا ہوتی ہے؟ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ پہچانی جائے اور اس سے کوئی وصف مراد نہ ہو. ٹھیک ہے، جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ پہچانی جائے. جو ایک چیز کی آپ دیکھیں اس کی ریئلٹی ہے وہ چیز وہ دوسری چیزوں سے الگ ہو، منفرد ہو. جیسے آپ آگ ہے، انسان ہے، دوات ہے، کتاب ہے. یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جو دوسری چیزوں سے منفرد ہے، الگ ہے. ایسے ناؤن ہیں جو باقی چیزوں سے الگ ہے. ان کی اپنی ایک ویلیو ہے. آگ کی اپنی ایک ویلیو ہے، انسان کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات. اب اسم ذات کی اقسام اس میں کیا ہے؟ وہ 5 اس کی اس میں ہے. اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور اسم صور. اسم مصغر کو آپ پڑھیں کہ وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اسم مصغر بیسیکلی وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے. مصغر کہتے ہیں چھوٹا. تو ایسا اسم یا ایسا ناؤن جو آپ استعمال کریں کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرنے کے لیے. جیسے صندوق چی. صندوق چی کس سے نکلا ہے؟ صندوق سے. صندوق ایک صندوق تھا، اس کی آپ نے چھوٹائی کی، مطلب اس کو آپ چھوٹے الفاظ میں بیان کریں تو آپ صندوق چی کہیں گے. ہاں. بچہ، جیسے ڈھول کی چھوٹائی آپ ظاہر کرتے ہیں. جیسے یہ جیسے دیکھیں یہاں پر بچونگڑا، بچہ سے کیا بچونگڑا، ڈھول سے کیا ڈھولک. تو آپ یہ والے الفاظ کیا ہیں؟ اسم مصغر ہے. اسی طرح اسم مکبر کیا ہوں گے آپ کے پاس؟ اسم مکبر آپ کے پاس وہ ہوں گے جو کسی الفاظ کی کوئی مطلب ہے کہ اسم ہے یا کوئی چیزیں ہیں ان کی بڑائی کو بیان کریں. ان کو آپ اسم مکبر کہیں گے. جیسے اچھا یہاں پر آپ کے کچھ مصغر ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. یہ سلائیڈ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. جیسے انگلی سے انگلیاں، آنکھ سے انکڑی، آم سے انبیاء. یہ ساری چیزیں کچھ ایگزامپل ہیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ کا اسم مکبر کیا ہے؟ اسم مکبر بیسیکلی آپ کا وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، اس چیز کی بڑی ویلیو کو ظاہر کرے. جیسے پگڑ یا مہاراجا یا شہ سوار. اب سوار ایک لفظ ہے سمپل، آپ نے اس کو کہہ دیا شہ سوار، تو آپ نے اس کی بڑائی بیان کر دی. ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ یا ایسے اسموں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ اس کے کچھ الفاظ دیکھ لیں مشہور جو اسم مکبر ہیں. جیسے تیر سے شہتیر، اسی طرح توت سے شہتوت، باز سے شہباز، راہ سے شاہراہ، دیو سے مہادیو. اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، کچھ مشہور ہے اسم مکبر. اب اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ یہ ابھی وہی 5 اس کی ٹائپس چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اسم ظرف آپ کے پاس کیا ہے؟ اسم ظرف بیسیکلی آپ کے پاس وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کے معینی پائے جائیں. ٹھیک ہے،
ظرف کہتے ہیں آپ کے پاس جو وقت اس میں پایا جائے، وقت کا تعین ہو، وقت کا تعین، ٹھیک ہے، ایسے اسم جن میں آپ کے وقتوں کا تعین ہو، جیسے اسم ظرف مکان جس میں، اور اسم ظرف زمان جس میں زمانہ پایا جائے اور جس میں مکان پایا جائے، مکان سے مراد جگہ، جیسے وہ اسم جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو، جیسے باغ آپ کے پاس ایک اسم کیسا نام ہے جو کسی چیز کو ڈینوٹ کر رہا ہے، آپ کے پاس ایک پلیس کو ڈینوٹ کر رہا ہے، ایک مکان کو ڈینوٹ کر رہا ہے، جگہ کو، مدرسہ، محل، گھر، مسجد، مندر، آبشار، یہ چیزیں آپ کی ایک پراپر پلیس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسم ظرف زمان کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک پراپر آپ کی ٹائم کو یا زمانے کو آپ کی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں زمانہ یا وقت، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے صبح، شام، دن، رات، یہ آپ کے جو اس میں اسم ہے، یہ والے ناؤن ہے، یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ آپ کے ظرف زمان والے ناؤن۔ اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں گے ایسے الفاظ میں یا ایسے اسموں میں، اور اس کی دو ٹائپس ہیں آپ کے پاس، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسم آلہ ہے، آلہ سے یاد رکھیں ہتھیار یا کوئی ایسی چیز، تو وہ اسم کے جس میں اوزار کے معنی پائے جائیں یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے، جیسے آپ کے پاس خنجر ہے، تلوار ہے، خنجر، تلوار، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، آلات ہے، ہتھیار ہے، تو ان چیزوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اسم آلہ کہیں گے۔ چھری ہو سکتی ہے، چھری، چھتری آپ کے پاس ہو سکتی ہے، تو ایسی ہر وہ چیز کے جو آلے میں آتی ہے، شامل ہوتی ہے، آپ اس کو اسم آلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے اسم صوت، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کا وہ ہے، اسم ہے۔ اسم صوت کسے کہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کسی جاندار یا غیر غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، یہ وہ اسم ہے جو کسی کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے چھم چھم جو ہے یہ آپ کے دیکھیں بارش کی آواز ہوگی، یا کائیں کائیں کوے کی آواز ہوگی، ٹک ٹک جو ہے یہ بھی پانی کی آواز ہوگی، اسی طرح تڑاک تڑاک جو ہے یہ آپ کا بجلی کی آواز ہوگی، بجلی کی کڑک جو ہے، اس طرح جو آپ کے الفاظ ہیں جو اس طرح کے اسم ہیں انہیں آپ اسم صوت کہتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی بھی آوازیں ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسم حالیہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اسم حالیہ کیا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو فائل، فائل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا، اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹ، فائل آپ کے پاس کیا ہے؟ سبجیکٹ، انگلش گرامر میں دیکھیں سبجیکٹ کام کرنے والا، اور آبجیکٹ جس پر کام ہوا۔ اسم حالیہ وہ اسم ہے کہ جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے پانی کے بہاؤ کے متعلق ایک شاعر نے کیا کہا ہے؟ چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا، سنبھلتا ہوا اور چھلکتا ہوا، تو ایسے کلمات ہیں جو پانی، فائل کی کیا حالت کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسم حالیہ۔ یہ چمکتا ہوا، سنبھلتا ہوا، چھلکتا ہوا، لڑاتا ہوا، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کے اس پانی کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں ایسے اسم، تو ان کو آپ اسم حالیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسم معاوضہ، معاوضہ جو ہے یہ لفظ سے آپ یاد کر لیں کہ معاوضہ کسے کہتے ہیں؟ تنخواہ وغیرہ کسی کی، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے کام کی اجرت، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ اسم معاوضہ وہی اسم ہے کہ جو خدمت یا محنت کے معاوضے کے نام پہ دی جائے، جیسے رنگائی، دھلائی، رنگنے والے کو آپ رنگائی دیتے ہیں نا، دھونے، کپڑے دھونے والے کو آپ دھلائی دیتے ہوں گے، اس طرح جو کپڑے سیتا ہے اسے آپ سلائی دیتے ہیں، تو یہ الفاظ آپ کے اسم معاوضہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس کچھ ضمائر ہیں، ضمائر کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی ضمیر ہوتے ہیں، ضمیر جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اسم ضمیر، اسم ضمیر کیا تھا؟ آپ کے پاس پروناؤن تھا، تو یہ بیسیکلی کچھ پروناؤن کی چیزیں ہیں، جیسے جمیل اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے مدرسے جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی لائن ہے، ایسی سائڈ ہے، یہ آگے کی میں نے بیچ میں ڈال دی، میرے خیال آپ اس کو ریڈ کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اسم صفت،
اسم صفت کیا ہے بیسیکلی؟ ٹھیک ہے، اسم صفت، صفت آپ کہتے ہیں کسے؟ خوبی کو۔ تو ایسے الفاظ یا ایسے اسم جو کسی چیز کی خصوصیت یا خوبی کو ظاہر کریں، جیسے سچا، جھوٹا، ٹھنڈا، گرم، یہ کیا ہے؟ یہ خوبیاں ہیں نا۔ تو ایسے الفاظ جو ان خوبیوں کو ظاہر کریں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں صرف اسم صرف دے کوالٹی، جسے آپ کہتے ہیں ایسے ناؤن جو کوالٹیز کو ڈیفائن کرے۔ ٹھیک ہے، موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی آپ نے خوبی بیان کی ہو اسے آپ موصوف کہتے ہیں، جیسے سچا آدمی، جھوٹا لڑکا، ٹھنڈا پانی، آپ نے پانی کی خوبی بیان کی ہے نا، اسی لیے اس ٹھنڈا پانی کیا ہے آپ کے پاس؟ اس میں موصوف ہے۔ گرم روٹی، ان مثالوں میں آپ کے پاس کیا ہے؟ آدمی، یہ جو لڑکا اور پانی، کیونکہ آپ نے جس چیز کی خوبی کو بیان کیا اس کو آپ موصوف کہتے ہیں، وہ اسم موصوف ہے، اور جو خوبی آپ بیان کرتے ہیں وہ آپ کے پاس اسم صفت ہے۔ اس کے علاوہ نسبتی صفت، نسبتی، نسبت کسے کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں تعلق کو، یا اس کے ساتھ میرا کیا نسبت ہے، یا میری اس کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ تعلق کو۔ تو یہ وہ اسم ہے، صفت نسبتی وہ صفت ہے یا بیسیکلی وہ اسم ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز کے ساتھ تعلق یا نسبت ظاہر کرے، جیسے جگر، مراد، آبادی، غالب دہلوی۔ غالب دہلوی کا کیا مطلب ہے؟ غالب دہلی والا۔ اسی طرح مجید لاہوری سے کیا مراد ہے؟ کہ مجید لاہور والا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مجید کا اس لاہور کے ساتھ کنیکشن کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی نسبت بتائی ہے۔ تو ایسے الفاظ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے مراد آبادی، دہلوی، لاہوری، یہ آپ کے پاس صرف نسبتی کہلاتے ہیں ایسے الفاظ۔ ٹھیک ہے، کہ کچھ مشہور آپ کے پاس صفات نسبتی دی گئی ہیں، جیسے عیسیٰ سے عیسائی، فدا سے فدوی، دنیا سے دنیاوی، سنت سے سنی، موسیٰ سے موسوی، اور آپ کے پاس معاشرت سے معاشرتی، صورت سے سوری، علی سے الوی، اس طرح کی یہ جو نسبتیں ہیں یہ آپ کی اس کارڈ میں دی ہوئی ہیں، تو تھوڑا ریوائز کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسم عدد، اسم عدد جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جتنے آپ کے اسم وغیرہ آتے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے یہاں پر ہی ڈیفائن ہو جاتے ہیں۔ عدد کسے کہتے ہیں؟ گنتی کے نمبر، گنتی، یا آپ کسے کہہ سکیں نمبر۔ تو اسم عدد وہ اسم ہے جو تعداد کو ظاہر کرے، جیسے جس کی طرف، جیسے آپ کے پاس ایک آدمی، دو گھوڑے، تین کبوتر یا چار انڈے۔ ان مثالوں میں ایک، دو، تین، چار آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ وہ اعداد ہیں، عدد ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسم عدد بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک اور اگزامپل ہے کہ اسم کی قسم کس لحاظ سے؟ جنس کے لحاظ سے۔ جنس کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ اسم کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں، جیسے آپ کے پاس مذکر ہوتی ہے اور ایک مؤنث ہوتی ہے، مطلب میسکولن اور فیمینن۔ تو یہ اسم کی دو ٹائپس اگر آپ جنس کے لحاظ سے کریں تو وہ دو ہوگی، میسکولن اور فیمینن، مطلب میل اور فیمیل، اس طرح۔ اس کے علاوہ آپ یہ کچھ مذکر مؤنث آپ کے دیے گئے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح گنتی کے لحاظ سے آپ کی اسم کی کتنی اقسام ہے؟ وہ آپ کے پاس دو ہیں، واحد اور جمع۔ واحد مین سنگل، اور جمع مین جن کی ان کا سم یا ان کا پلورل، سنگولر پلورل جو ہے آپ کے، وہ یہ ہے گنتی کے لحاظ سے آپ کی قسم کی قسموں میں آپ کے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ یہاں پر چارٹ میں دیے گئے ہیں سنگولر اور پلورل، آپ ان کو یہاں پر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیسیکلی آپ کو یہ لیکچر نمبر 1 جو ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے سارے اسم پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے گنتی کے لحاظ سے واحد اور جمع پڑھا ہے، جنس کے لحاظ سے ہم نے میل اور فیمیل مذکر مؤنث پڑھے ہیں، اس سے پیچھے ہم نے وہ کچھ اسم معرفہ، اسم نکرہ پڑھے تھے، پھر اسم صوت ہو گیا، اسم عدد ہو گیا، اسم اعلیٰ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کی ڈیفینیشن بھی یاد رکھیں، اور مطلب آپ لفظوں سے تھوڑا بہت پتہ ہو۔ اگر مثال کے طور پر لکھا گیا ہو کہ سلائی کیا ہے، نیچے اس کے آپشن میں ہو کہ لفظ سلائی کیا ہے، نیچے آپشن میں ہو اسم مصدر اور اسم پلانا، اور یہ تو آپ کو پتا ہو کہ وہ اسم معاوضہ ہے۔ تو اسی طرح جیسے تلوار آپ کے پاس کیا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ اسم آلہ ہے۔
تو ٹھیک ہے، جیسے مطلب ہے کہ جگر مراد آبادی جو ہے کہ اس لفظ میں مراد آبادی جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ کو پتا ہو اسم نسبت ہی ہے، یہ نسبت کو ظاہر کر رہا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ آپ کے ان سارے اسم میں ہے. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، اور اس کی پی ڈی ایف بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہوں، تو آپ وہاں بھی اس کو آرام سے تسلی سے یہ پورا لیکچر ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ملتے ہیں آپ لیکچر نمبر 2 میں. اور آپ کا لیکچر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ان شاء اللہ لیکچر نمبر 2 میں پھر آپ سے ملاقات ہے. تھینک یو.